اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین حضرات، میں نے ابھی جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی ہے، ان کو آیات خمسہ کہتے ہیں، یعنی 5 وہ آیتیں جو غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر بشری 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں کئی دن آپ معتکف رہتے اور کئی دنوں کا جو ہے کھانا پانی لے کر آتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر جاتے، اور اس وقت آپ کی ایک بیوی تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی اور بیوی آپ کی زوجیت میں نہیں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تنہائی میں اسی غار حرا میں تھے جو پہاڑ کے اوپر ہے غار حرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جناب جبریل نے اپنے سینے سے آپ کو بھینچا اور پوری طاقت لگا دیا اور پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا پڑھیے۔ حضور نے کہا کہ ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ایسے کئی مرتبہ کیا، مگر ہر مرتبہ سرکار اقرا کے جواب میں ما انا بقارن فرماتے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب جناب جبریل نے اقرا بسم ربک کہا تب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب تک رب کا نام نہیں آ رہا تھا تب تک حضور نہیں پڑھ رہے تھے، اور جو ہی رب کا نام آیا حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، جس کا معنی ہوتا ہے اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو بندھے ہوئے خون کے لتھڑے سے، خون کے بستے سے، خون بستہ سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت نوازنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم عطا فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سب سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ مکے کا ماحول کتنا پر مصیبت تھا اور کس قدر حیوانیت تھی مکے کی سرزمین پر، اور سب سے بڑی حیوانیت یہ تھی کہ ایک خدا کی جگہ پر 360 لوگوں نے خدا بنا رکھے تھے معاذ اللہ۔ حالانکہ خدا وہ ہے جو بندے کو بنائے، انسان کو بنائے، پوری کائنات کو بنائے، مگر ان ظالموں نے اپنے ہاتھ سے اپنے خدا لات عزا و حبل اس طرح کے 360 بت خانے کعبہ میں رکھ دیا تھا، اور ہر گھر کا الگ الگ بت تھا، ہر قبیلے کا الگ بت تھا، سفر کا بت الگ تھا، حضر کا بت الگ تھا، اور بت پرستی ان کے جو ہے گھٹی میں پلائی ہوئی تھی۔ تو سب سے جو خطرناک چیز تھی مکے کے ماحول میں وہ بت پرستی تھی، وہ شرک تھا، کفر تھا۔ مگر دیکھیے آپ کہ قرآن کی پہلی آیت بت کے خلاف نازل نہیں ہو رہی ہے، پہلے شرک کو قلع قمع کرنے کے لیے آیت نہیں اتر رہی ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، مگر یہاں ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نازل ہو رہی ہو۔ ہمیں حکم ہے کہ جب بھی اچھا کام کریں الحمدللہ کہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ جو آغاز قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے نازل نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے برننگ ٹاپک وہاں پر یہ تھا
کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جتنے برننگ ٹاپک تھا، منفی پہلو لیے ہوئے، نگیٹو تھا اس کا یعنی معاملہ، تو اس کے خلاف پہلے آیت اترنا چاہیے تھا، مگر نہیں، نہ پہلے بت کے خلاف، نہ شرک کے خلاف، اور نہ اللہ کی حمد کے بارے میں، نہ بسم اللہ کے بارے میں، نہ بچیوں کو زندہ دفنائے جانے کی ممانعت کے بارے میں، نہ شراب کے بارے میں، نہ جوا کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پہلے نازل نہیں ہوتی آیت۔ پہلے نازل ہوتی ہے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ تعلیم کے لیے، وہ اقرا بسم ربک۔ کیوں ایسا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک اصولی بات ہے کہ جب انسان جاہل رہے گا، ان لٹریٹ رہے گا، ان ایجوکیٹڈ رہے گا، تو ایسی صورت میں انسان سب کچھ کرے گا، سارے گناہ کرے گا، چھوٹا کو گناہ، بڑا گناہ، ہر طرح کے گناہ کو وہ کرے گا۔ لیکن جب انسان صحیح تعلیم حاصل کر لے گا تو سارے گناہوں سے حد یہ ہے کہ کفر و شرک سے بھی بچ جائے گا، اور کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے گا۔ یہ تعلیم، اصلی تعلیم کی خوبی ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ بڑے بڑے ڈینجر ہوتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے، ورنہ صحیح تعلیم کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سکھاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری جائے، یہ صحیح تعلیم جو دے وہی صحیح تعلیم ہے، اور جو انسان کو شرری اور فسادی بنائے وہ صحیح تعلیم نہیں ہے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے اقرا سب سے پہلے نازل کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعور دیا ہے کہ ساری برائیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، ساری خوبیاں اپنانا چاہتے ہو اور سرخروئی کی زندگی اپنانا چاہتے ہو تو تعلیم حاصل کرو، پڑھو لکھو۔ مگر آج افسوس کہ جس امت کے لیے اللہ کا پہلا میسج، اللہ کا پہلا پیغام اقرا تھا، آج وہی امت، وہی قوم جو ہے تعلیم میں بہت پسماندہ ہے اور بہت پیچھے ہے، بلکہ بیک یعنی ایک دم جو ہے یعنی ایک دم سے جو ہے پیچھے رہنے والی قوم بن گئی ہے آج۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ترجمہ سنیے، دل باغ باغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، خلق الانسان من علق، انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب نوازنے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم دیا۔ تو چنانچہ قلم کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قلم سے ہم نے اے بندو تم کو علم دیا ہے، اس لیے قلم کا بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں سرکار فرماتے قید العلم بالکتابت، کہ جب بھی کوئی چیز پڑھو لکھو تو اس کو تحریری شکل دے لو، اور اس کو جو ہے تحریر لکھ کر جو ہے علم کو قید کر لو۔ تو اس طریقے سے قلم کی بڑی اہمیت ہے، لہذا آج ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، تعلیم کی طرف ان کو موڑا جائے، اور اگر تعلیم یافتہ یہ قوم ہو جائے تو انشاءاللہ ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور ساری خوبیوں کے یہ خوگر ہو جائیں اور ساری اچھائیاں ان کے اندر آ جائے، اور جتنے پروگریسو میٹرز ہیں سب میں یکتا نظر آئیں گے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کے لیے تعلیم کی، اور جب تک مسلمان غار حرا کی پہلی وحی کا پیغام نہیں اپنائے گا تب تک مسلمان ذلت و رسوائی کے جو ہے ذلت و رسوائی سے باہر نہیں آئے گا۔ ذلت و رسوائی سے بچنا، عزت کی زندگی گزارنا ہے، مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں غار حرا کے اس پیغام سے پوری قوم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ اپنے بچوں کے صحیح تعلیم کا بندوبست کیجیے، اور اپنی آمدنی کا آدھا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجیے، اور ہمیشہ جب آپ تعلیم سے جو ہے آپ یہ بار محسوس کریں گے اتنا پیسہ لگتا ہے تعلیم میں بچوں کے، تو جو ہے کہ اتنا پیسہ لگ جائے گا، تو آپ یہ سوچیے کہ نہیں، پہلا پیغام ہمارے لیے تعلیم ہی کے آیا ہے
اس لیے آدھا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، پھر دیکھیے انشاءاللہ کتنی باد بہاری آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔